السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے میں 4 صورتیں ہیں: فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی۔ اگلی بحث مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک صورت کو ختم کر کے دوسری صورت شروع کریں تو 3 صورتیں جائز ہیں اور چوتھی صورت جائز نہیں، یعنی فصل کل اور وصل کل اور فصل اول وصل ثانی جائز ہے اور وصل اول فصل ثانی جائز نہیں ہے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ رک کر کے یہ سمجھ لیجئے کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں: ابتدائے حقیقی، ابتدائے تقدیری، ابتدائے حکمی۔ ابتدائے حقیقی کا مطلب ہوتا ہے ابتدائے قرأت، ابتدائے صورت۔ ابتدائے قرأت، ابتدائے سورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں، اس کو کہا جاتا ہے ابتدائے حقیقی، کیونکہ وہاں پر جو ہے قرأت کی بھی ابتدا ہو رہی ہے اور سورت کی بھی ابتدا ہو رہی ہے، تو دونوں کی ابتدا پائی جا رہی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ابتدائے حقیقی۔ دوسرے ہے ابتدائے تقدیری۔ ابتدائے تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درمیان قرأت ابتدائے سورت، درمیان قرأت ابتدائے سورت، یعنی پڑھتے پڑھتے کوئی سورت شروع ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے ابتدائے تقدیری۔ ایک ہے ابتدائے حکمی۔ ابتدائے حکمی کا مطلب ہوتا ہے ابتدائے قرأت درمیان سورہ، کسی سورہ کے درمیان سے آپ جو ہے پڑھنا شروع کریں، اس کو کہا جاتا ہے ابتدائے حکمی۔ بہرحال تو جو ابھی آپ نے پڑھا تھا کل کے سبق میں، اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے میں 4 صورتیں ہیں، اس سے مراد ابتدائے حقیقی تھا کہ جب کسی صورت سے آپ شروع کرنا چاہیں، پڑھنے کی ابتدا کریں، تو وہاں پر جو ہے وصل اور فصل کے اعتبار سے 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ وہ چاروں صورتیں آپ کو پڑھ کر کے جو ہے بتلا دی گئی تھیں۔ آج جو ہے مصنف فرما رہے ہیں کہ جب ایک سورہ ختم کر کے دوسری سورہ کی ابتدا کی جائے تو وہاں پر 3 صورتیں جائز ہوں گی اور ایک صورت ناجائز ہوگی۔ یہاں پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک سورہ کو ختم کر کے دوسری سورہ کی آپ ابتدا کریں گے تو وہاں پر بھی 3 جز پائے جائیں گے، ایک جو ہے ختم سورت، اور دوسرے جو ہے بسم اللہ، اور تیسرے جو ہے ابتدائے سورت۔ تو عقلی اعتبار سے چاروں صورتیں نکلیں گی: فصل کل یعنی ختم سورہ کو الگ سانس میں، اور بسم اللہ کو الگ سانس میں، اور اگلی سورہ کو الگ سانس میں پڑھا جائے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ ہوا فصل کل۔ دوسرے وصل کل، یا تینوں کو ملا کر، یعنی ختم سورہ کو اور بسم اللہ کو اور اگلی سورہ کو، تینوں کو ایک سانس میں پڑھا جائے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ تیسری صورت ہے فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول وصل ثانی یعنی پہلے جز کو الگ کر دیا جائے، یعنی ختم سورہ کو الگ کر دیا جائے، الگ سانس سے پڑھا جائے، اور بسم اللہ کو اور اگلی سورہ کو ایک سانس میں پڑھا جائے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ 3 صورتیں جائز بتلائی گئی ہیں۔
چوتھی صورت یعنی وصل اول فصل ثانی یہ جائز نہیں ہے، یعنی ختم سورہ کو بسم اللہ سے ملا کر کے اور اگلی سورہ کو الگ سانس سے پڑھا جائے، اس کو کہا جاتا ہے وصل اول، یعنی پہلے کو ملانا۔ ظاہر سی بات ہے پہلے جز کو دوسرے سے ملائیں گے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ صورت ناجائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بسملہ جو ہے بسم اللہ یہ اس کا تعلق جو ہے ابتدائے سورت سے ہے، اخیر سورت سے نہیں ہے، اور جب آپ وصل اول کریں گے تو ختم سورہ کے ساتھ بسم اللہ مل جائے گا، اور یہ بسم اللہ کا ملنا ختم سورہ کے ساتھ یہ جو ہے ایک طرح کا وہم پیدا کرے گا کہ بسم اللہ کا تعلق جو ہے ابتدائے سورت سے نہیں بلکہ ختم سورت سے ہے، اور یہ واقعے کے خلاف ہے، لہذا یہ چوتھی صورت جائز نہیں ہوگی۔ یہاں دیکھیے بظاہر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دو ہی صورتیں ذکر کی ہیں، ایک تو ابتداء حقیقی جو آپ کو اوپر بتلایا گیا، اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے میں 4 صورتیں ہیں، اتنا یہاں پہ مصنف نے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے جب ایک سورہ کو ختم کر کے دوسری سورہ کی ابتدا کی جائے، لیکن مصنف نے تیسری صورت کو بظاہر بیان نہیں کیا، یعنی ابتداء حکمی کو، کہ جب ابتدائی قرأت درمیانے سورت سے ہو یعنی سورت کے بیچ سے ہو تو وہاں پر جو ہے اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا ہے۔ اب بیان نہ کرنے کی وجہ سے اچھا پہلے ایک مسئلہ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر جو ہے درمیانے سورت سے پڑھنے کی ابتدا کی جا رہی ہے تو آپ نے پڑھا تھا کہ اوساط اور اجزاء میں بسم اللہ کے پڑھنے کا اختیار ہے، بسم اللہ چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، تو اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہاں پر بھی 3 جز ہو جائیں گے، 3 جز، ایک اعوذ باللہ، دوسرے بسم اللہ، تیسرے وہ آیت کی ابتدا، 3 جز ہو جائیں گے۔ جب 3 جز ہو جائیں گے تو وہاں پر بھی 4 صورتیں نکل سکتی ہیں عقلاً۔ فصل کل یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں، بسم اللہ کو الگ سانس میں، اور آیت کو الگ سانس سے شروع کیا جائے، پڑھا جائے، یہ جو ہے فصل کل ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا، یہ جو ہے فصل کل ہے۔ دوسرے وصل کل یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آیت کو ایک سانس میں ایک ساتھ پڑھا جائے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا، یہ وصل کل ہے۔ تیسری صورت ہے فصل اول وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس سے اور بسم اللہ اور آیت کو ایک ساتھ پڑھا جائے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا، یہ جو ہے فصل اول وصل ثانی۔ چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک سانس میں پڑھا جائے، ایک ساتھ پڑھا جائے، اور آیت کو اگلی سانس سے پڑھا جائے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ جو ہے ابتدائے حکمی ہے۔ اب یہاں پہ یہ 4 صورتیں آپ کو بتلائی گئی ہیں، مصنف نے اس کو ظاہر نہیں کیا، ظاہراً بیان نہیں کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ چاروں صورتیں جائز ہیں یا نہیں۔ عام طور سے یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ اس میں 2 صورت جائز ہے اور 2 صورت جائز نہیں ہے۔ تو بعض حضرات نے مصنف کے بیان نہ کرنے کی وجہ سے یہ مطلب نکالا ہے کہ جس طرح سے ابتدائے حقیقی میں چاروں صورتیں جائز ہیں، اسی طرح سے ابتدائے حکمی میں بھی چاروں صورتیں جائز ہیں، اس لیے مصنف نے بیان نہیں کیا۔ اور جن لوگوں نے 2 صورت جائز اور 2 صورت کو ناجائز کہا ہے، اور وہ 2 صورت جائز اور 2 صورت ناجائز کون سی ہے؟ ایک تو فصل کل، جس میں استعاذہ، بسملہ اور آیت تینوں الگ الگ ہو جائیں، اس کو جائز کہا ہے۔ اور دوسرے جو ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی استعاذہ اور بسملہ ایک ساتھ اور آیت جو ہے الگ، یعنی جن 2 صورتوں میں بسم اللہ آیت سے نہ ملے وہ جائز ہیں، اور جن 2 صورتوں میں بسم اللہ آیت سے مل جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ کہاں ملے گا؟ وصل کل، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آیت کو ایک سانس میں پڑھا جائے، اور فصل اول وصل ثانی میں، یعنی استعاذہ کو الگ پڑھا جائے، بسم اللہ اور آیت کو ایک ساتھ پڑھا جائے۔ ان 2 صورتوں کو جائز نہیں کہا گیا ہے، بعض حضرات نے نہیں کہا ہے جائز۔ تو میں نے آپ کو ابھی بتلایا کہ یہاں آخری سورہ جو ابتداء حکمی ہے، یعنی ابتداء قرأت درمیانی سورہ کو مصنف نے بیان نہیں کیا ہے، ان کے بیان نہ کرنے کی وجہ سے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ چاروں صورتیں ویسے ہی جائز ہیں جس طرح سے ابتداء حقیقی کے اندر چاروں صورتیں جائز تھیں۔ اب ان کا بیان سنیے، جو 2 جائز اور 2 ناجائز کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ شرط لگائی ہے، یہ ناجائز جو کہتے ہیں کہ اگر آیت کی ابتدا میں شیطان یا کفار، مثلا فرعون و حامان وغیرہ کا نام ہو، تو وصل کل اور فصل اول وصل ثانی، یعنی جن 2 صورتوں میں بسم اللہ آیت سے مل جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ انہوں نے شرط لگائی ہے۔ تو شاید اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے عام طور پر یہ بات کہی جانے لگی کہ 2 جائز اور 2 ناجائز ہیں، حالانکہ اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے ناجائز ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس آیت کی ابتدا جو ہے شیطان سے یا کفار سے یا اس طرح کی ضمیر سے نہ ہو جو شیطان یا کفار کی طرف جو ہے اس کا مرجع ہو، تو ایسی ضمیر سے اس آیت کی ابتدا نہ ہو تو جائز ہے ملانا۔ تو گویا کہ یہ ایک شرط کے ساتھ جو یہ چاروں صورتیں جائز ہو سکتی ہیں کہ ابتدائی آیت میں شیطان یا کفار وغیرہ کا نام نہ ہو، کیونکہ بسم اللہ اس سے مل جائے گا، اور بسم اللہ جو ہے آیت رحمت ہے، تو کافروں کے ساتھ اس کو ملانا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اس کو جو ہے احتیاطاً لوگوں نے 2 جائز اور 2 ناجائز کہہ دیا کہ جو ہے عامتاً کبھی جو ہے آدمی نہ سمجھ پائے کہ وہاں پر ابتدا جو ہو رہی ہے، اگر وہاں ضمیر ہے تو ان پڑھ آدمی جو ہوگا، عربیت سے واقف نہیں ہوگا، تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے عام طور سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابتداء حکمی کے اندر، یعنی جب کہ ابتدائی قرأت درمیانے سورہ پایا جائے، کسی سورہ کے درمیان سے جو ہے پڑھنا شروع کیا جائے، تو وہاں پر بھی جو استعاذہ، بسملہ اور جو ہے آیت 3 جز ہو گئے، تو وہاں پر وصل اور فصل کے اعتبار سے چاروں صورتیں نکلیں گی۔ چاروں صورتیں جائز ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ابتدا میں شیطان وغیرہ کا، کفار وغیرہ کا نام نہ ہو۔ تو اس لیے فائدے کے پیش نظر یا جو ہے سہولت کے پیش نظر عام طور سے یہ بیان کیا جانے لگا کہ 2 صورتیں جائز اور 2 صورتیں ناجائز ہیں۔ جن 2 صورتوں میں بسم اللہ آیت سے مل جاتا ہے وہ جائز نہیں ہیں، اور جن 2 صورتوں میں بسم اللہ آیت سے جدا رہتا ہے وہ جائز ہیں۔ لیکن یہ شرط لگانا یہ بات کی چیز ہے، مصنف کا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ چاروں صورتیں جائز ہیں۔
اب جو استثنے والی صورت ہے وہ یہی ہے کہ شروع میں شیطان یا کفار کا نام نہ ہو۔ بہرحال دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ چاروں جائز ہیں تو آپ کا کہنا بھی صحیح ہے، اور جو کہتے ہیں کہ دو جائز اور دو ناجائز ہیں ان کا کہنا بھی صحیح ہے کہ ناجائز اس وقت ہیں جب کہ ابتدا شیطان یا کفار سے ہو۔ بہرحال یہ تو وہ صورت تھی جب کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ اگر آپ پڑھیں گے تب، جبکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اوساط اور اجزاء میں بسم اللہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا اختیار ہے، تو اپنے اختیار پہ عمل کرتے ہوئے اگر آپ جو ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ 4 صورتیں نکلیں گی، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، بسم اللہ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو صرف یہاں پر ہوگا استعاذہ۔ اب استعاذہ جب ہوگا تو وہاں پر 2 ہی صورت نکلے گی، وصل اور فصل۔ یہاں پہ کل اول ثانی کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ 2 ہی جز ہوں گے، استعاذہ اور آیت کی ابتدا، لہذا یہاں پر وصل ہوگا یا فصل ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ فصل ہی بہتر ہے، فصل بہتر ہے۔ جیسے آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا، یہ بہتر ہے۔ اور وصل بھی جائز ہے، وصل جائز ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ابتدائے آیت میں اللہ کا نام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو، تو وہاں پر جو ہے وصل بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ وصل کر سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قطع نظر اس سے کہ آیت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، فصل بہتر ہے تاکہ وہاں کوئی زیادہ سوچنا نہ پڑے۔ ہاں البتہ یہاں جو یہ بات کہی جاتی، اور یہاں پر وصل کے قبیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اخیر میں استعاذہ کے اخیر میں شیطان کی صفت الرجیم بیان کی جا رہی ہے، اور وہاں سے جو ہے اگر آیت کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہو رہی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہو رہی ہے، ذاتی یا صفاتی نام کے ساتھ، تو وہاں پر جو ہے شیطان کا اور ان کا جو ہے اس نام کا اتصال ہو جائے گا، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ استعاذے کا وصل کیا جا سکتا ہے جبکہ ابتدائے آیت میں اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ جو اس کو فصل کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ اس لیے تاکہ الرجیم کی شیطان کی صفت جیسے الرجیم ہے، تو اس کے بعد جو ہے جو آیت کی ابتدا ہے اس پر الرجیم کی صفت ہونے کا شبہ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں آیت کی ابتدا جو ہے بالکل آیت کی ابتدا میں اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن جو ہے اگر اللہ کا نام ہے ذاتی، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اگر یہاں پر اللہ کا ذاتی نام آ گیا تو ذاتی نام آنے کی وجہ سے الشیطان کے بعد جو الرجیم صفت ہے، تو اللہ جب اس کا ذاتی نام آ گیا تو خود بخود الگ ہو گیا۔ لیکن عام طور سے یہی بولا جاتا ہے کہ ذاتی اور صفاتی نام، صفاتی نام ہونے کی صورت میں کیا کہتے ہیں کہ شیطان کی صفت جیسے الرجیم بن رہی ہے، اسی طرح سے اس کے صفاتی نام ہونے کی صورت میں اس کے صفت بننے کا وہم ہوگا۔ جیسے سورہ انفطار کے اندر ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، اب اگر کوئی ملا کے پڑھتا ہے یوں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلقک فسواک فعدلک، تو یہاں پر الذی خلقک فسواک جو کہا جا رہا ہے تو اس کے جو ہے الذی کے
الرجیم کی جس طرح سے شیطان کی صفت الرجیم ہے، اسی طرح سے الذی کے بھی شیطان کی صفت ہونے کا شبہ ہوگا۔ لیکن جہاں اللہ کا ذاتی نام آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام آ جائے تو وہاں پر یہ شبہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ صورت جائز ہونی چاہیے۔ یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام آ جائے تو وہاں پر جو ہے استعاذے کا وصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ باقی کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا کہ فصل ہی کیا جائے، وصل صحیح نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ فصل ہی بہتر ہے، وصل نہ کریں تو اچھا ہے، تاکہ وہاں پر کچھ کیا کہتے ہیں کوئی جو ہے کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ بہرحال آج کا سبق اسی پہ ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔